حماس اور اسرائیل میں جاری لڑائی میں شدت آ گئی۔ حماس کے القسام بریگیڈ کی جنگجوؤں نے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تل ابیب پر نئے راکٹ حملے کر دیے۔ حماس کی جانب سے تل ابیب پر داغے گئے راکٹوں سے اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے غزہ میں بھی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران متعدد اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزروں اور گاڑیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کے حملوں میں بھی اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن میں اب تک 137 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ حماس کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی بھی ہیں۔ حماس کی القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی بمباری میں مارے جانے والے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ حماس کے ہاتھوں دھلائی کے بعد اسرائیلی افواج اپنا غصہ نہتے فلسطینیوں پر نکالنے لگی۔ اسرائیلی فوج کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رفح کراسنگ اور جبالیہ کیمپ سمیت 230 مقامات پر شدید گولہ باری کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے ہلال احمر کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے شجاعیہ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ خان یونس کی یورپی اسپتال کے قریب بمباری سے 55 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 52,586 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہید اور زخمی ہونے والے افراد میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں میں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران گرفتار فلسطینیوں کی تعداد بھی 4,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غزہ میں اموات کی تعداد 1948 سے اب تک اسرائیل سے کسی بھی عرب ملک کی جنگ میں ہوئی اموات سے بڑھ گئی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے 19,000 مصری، شامی اور دیگر عرب شہریوں کو شہید کیا تھا، اور 1948 میں یہودیوں نے خطے میں پنجے گاڑتے ہوئے 15,000 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ ادھر شمالی غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری اور پابندیوں کی وجہ سے تمام اسپتال غیر فعال ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے تصدیق کی ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری، فیول سپلائی کی بندش، سٹاف اور سپلائی نہ ہونے سے تمام اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے جبالیہ مہاجرین کیمپ میں چیریٹی ایمبولینسز کو مسلسل قبضے میں لے رہی ہے۔ ہلال احمر کے مطابق علاقے میں اسرائیلی فوج کی شدید شیلنگ اور سنائپرز کی فائرنگ بھی جاری ہے۔ ہلال احمر کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی شیلنگ کی وجہ سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے باعث میڈیکل ٹیموں کو فوری طور پر رفح کراسنگ کی جانب روانہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی شہریوں کو خان یونس کو بھی خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی میڈیا نے الشفا اسپتال میں حماس کی موجودگی کا اسرائیلی دعویٰ مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس کی جانب سے اسپتالوں کو استعمال کرنے کے شواہد دینے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے غزائی تحفظ کے ادارے IPC کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کی پوری 23 لاکھ آبادی کو بھوک کا سامنا ہے۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ قحط کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بھی غزہ میں بیماریوں اور بھوک سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔